ایسا نہیں ہے کہ شہر کے منظر بدل گئے، منظر تو وہی ہے، صرف ستمگر بدل گئے۔ جب وطن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ حق اپنا چھوڑ کر مجھے جانا ہی نہیں ہے، باطل کے خداؤں کو منانا ہی نہیں ہے، چلنا ہے مجھے بزرگوں کی ڈگر پر، حالانکہ شرافت کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ عبد المعبود، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ آج کا عنوان ہے ہمارا یوم آزادی، یعنی 15 اگست۔ 15 اگست کیوں منائی جاتی ہے؟ کیونکہ یہ ہندوستان کا بہت ہی مشہور تہوار ہے۔ کیوں تہوار ہے؟ کیونکہ اس دن ہمارا ہندوستان ظالم انگریزوں سے آزاد ہوا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کس نے اس کی آزادی میں سب سے زیادہ آگے بڑھ کر پیش کیا تھا اپنے آپ کو؟ اسکولوں میں صرف ایک مجمع کو، ایک جماعت کو بتایا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے زیادہ جس نے اپنے آپ کو آگے رکھا اور پیش کیا اور اپنے سروں کی قربانی دی، وہ ہے مسلمان۔ اس ملک کو آزاد کرنے میں ہم نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے۔ یاد رکھیں، جو قوم اپنی تاریخ کو، اپنے اتہاس کو بھول جاتی ہے، اس پر انقلاب نہیں بلکہ عذاب آیا کرتے ہیں۔ جو قوم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو بھول جاتی ہے، اپنے ماضی کو، اپنے اتہاس کو بھلا دیتی ہے، وہ قوم بہت جلد صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے، اور اس کے آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ 15 اگست ہمارے ملک کے آزادی کا دن ہے۔ جب یہ دن قریب آتا ہے، ہمارے دل و دماغ میں خوشی اور شادمانی کے ترانے بجنے لگتے ہیں۔ ہر طرف خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی ہے، مگر ایک بات رہ کر دلوں کو کچھوکے لگاتی ہے اور احساس دلاتی ہے تکلیف کا، کہ مسلم مجاہد آزادی کو اس موقع پر بھلا دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر ان کا ذکر نہیں کیا جاتا، انہیں یاد نہیں کیا جاتا۔ ہم آزاد ضرور ہیں، لیکن ہمارے ذہن کسی ایک ذہنیت کے غلام بن چکے ہیں۔ جب 15 اگست قریب آتا ہے، یوم آزادی قریب آتا ہے، چاہے اخبارات اور رسالے ہو، چاہے میڈیا ہو، جان بوجھ کر کسی ایک جماعت کے مجاہدین آزادی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان کے جذبہ حب الوطنی اور ان کے مجاہدانہ کردار اور ان کے ہمت اور جگر کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ سب کی بات کی جاتی ہے، لیکن مسلمانوں کا ذکر غائب کر دیا جاتا ہے۔ مسلم مجاہدین آزادی کو اس موقع پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، کی جاتی ہے، لیکن اشفاق اللہ خان کو بھلا دیا جاتا ہے۔ جنگ آزادی میں مراٹھوں کے کردار کی تو باتیں کی جاتی ہے، مگر ٹیپو سلطان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جن کے ذکر کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ہی ادھوری ہے۔ لوگوں کو مہاتما گاندھی اور نہرو تو خوب یاد آتے ہیں، مگر مولانا حسین احمد مدنی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا عبید اللہ سندھی یاد نہیں آتے۔ لوگوں کو جھانسی کی رانی لکشمی بائی کو یاد آتی ہے، مگر بیگم حضرت محل، بیگم زینت محل اور سر سید احمد خان، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی کی قربانی یاد نہیں آتی۔ لوگوں کو رام پرساد بسمل، سکھدیو راج گرو، چندر شیکھر آزاد تو خوب یاد آتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آزادی کے روح روا مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کے بارے میں باتیں نہیں کی جاتی۔ لوگوں کو ڈاکٹر علامہ اقبال، ڈاکٹر ذاکر حسین، خان عبد الغفار خان حکیم اجمل خان کیوں یاد نہیں آتے؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ آزادی کے روح روا مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کے بارے میں باتیں نہیں کی جاتی، جن کے بیٹوں کے سر کاٹ کر انگریزوں نے ایک تشت میں جھانک کر تحفے کی شکل میں ان کو پیش کیے تھے، اور بہادر شاہ ظفر نے اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کر درد بھرے انداز میں کہا تھا کہ تیمور کی اولاد ہی باپ کے سامنے سرخرو ہو کر اپنا فرض ادا کرتی ہے۔
جنہیں بعد میں رنگون کے قید خانے میں قید کر دیا تھا، جہاں انہوں نے یہ اشعار لکھے تھے: لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کسی کی بنی ہے عالم پائیدار میں، بلبل کو باغباں سے نہ سیاس سے گلا، بلبل کو باغباں سے نہ سیاس سے گلا، قسمت میں لکھی تھی قید فصل بہار میں۔ کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسے، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 حسرتوں میں کٹ گئی 2 انتظار میں۔ کتنا بد نصیب ہے سفر دفن کے لیے، کتنا بد نصیب ہے سفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ یہ ان مغلوں کے آخری حکمراں تھے جن کے بنائے ہوئے لال قلعے پر آج بھی ہندوستان کا وزیر اعظم جشن آزادی مناتا